کوئی مسلمان ہو کر مرے، اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے، اپنے محبوب کی شفاعت رکھی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی پرواہ نہ کی، جس طرح قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے، جس طرح جھوٹوں کو نوازا جا رہا ہے، اگر ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہ کی تو یہ شدید ترین خطرہ ہے کہ مرتے وقت ہمارا ایمان ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ خدا کی قسم، اگر ایمان چھین لیا گیا نا، پوری زندگی کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، پوری زندگی کے روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، حج اور عمرے منہ پر مار دیے جائیں گے، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ اپنے رب سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اور ایمان سچے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ملتا ہے۔ جب سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اہم چیز، بنیادی چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ قادیانی فتنہ اس وقت عروج پر ہے، قادیانیوں کے لیے اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی گلی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر وہ کون سا گھر ہے جس فیملی کا ایک ممبر کبھی بھی مسجد میں نہیں آیا، چاہے وہ مسجد مسلک کے بریلوی کی ہو، چاہے وہ مسلک کے دیوبند کی ہو، جو مسجد میں نہیں جاتا وہ کون ہے؟ وہ کیوں نہیں جاتا؟ وہ کس لیے نہیں جاتا؟ نماز نہیں پڑھتا یار، کبھی بھولے سے ایک نماز تو پڑھے گا نا، وہ جمعہ پڑھنے تو جائے گا، وہ کبھی عشاء تو پڑھنے جائے گا، کبھی مغرب تو پڑھنے جائے گا، لیکن ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے بھی ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، وہ کون ہے؟ اس کا مسلک کس سے ہے؟ وہ کدھر سے آیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ یہ اس طرح ہمارے بیچ میں رچ چکے ہیں، جب ان کے ساتھ ہماری دوستی گہری ہو جاتی ہے، تعلق گہرا ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی وہ آپ کو ظاہر نہیں کریں گے کہ ہم قادیانی ہیں، مرزا کانے کو اپنا نبی مانتے ہیں، کبھی ظاہر نہیں کریں گے۔ وہ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ان کا پہلا جو وار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ پر تھوڑی سی مشکل آئے گی، وہ کہیں گے میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں آپ کے محلے میں رہتا ہوں، میں کھڑا ہوں نا آپ کے ساتھ، بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کا سب سے پہلا وار ہے۔ جب اس نے آپ کی مالی مدد کر دی، مالی معاونت کر دی، پھر اس نے کیا کہنا ہے؟ دوسرا اس کا وار ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ فلاں جگہ پر ان کا آستانہ ہے، وہ محفل کرتے ہیں، ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، پیر صاحب سے اجازت لوں گا پھر آپ کو لے جاؤں گا۔ بات سمجھیے گا، یہ ان کا دوسرا وار ہے۔ جب آپ گئے، واہ 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 واہ، کیا اللہ کے ولی ہیں، چہرہ دیکھا ہے، چہرے پر نور تھا، چہرے پر خوبصورتی تھی، چہرے پر رونق تھی، بس اللہ ہی کی باتیں چل رہی تھی، اللہ اللہ سکھایا گیا ہے، بس یہی بات تھی، اس کے علاوہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں، کوئی دنیا داری کی بات نہیں، کوئی اور بات نہیں ہوئی ہے، بس اللہ کی باتیں چل رہی تھی۔ آپ مانوس ہو گئے۔ آہستہ 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رشتہ داری جوڑ لیتے ہیں۔ جب رشتہ داری جوڑتے ہیں، پھر اس کے گھر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا کانے دجال کی کتابیں اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب کدھر جائیں؟ اب کس کو سنائیں؟ اب ہماری فریاد کون سنے؟ اب آپ کی بیٹی مرزا کانے کو ماننے والے سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کے غدار کے گھر میں چلی گئی۔ اب بتائیے، اس بچی سے جو اولاد ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے ایمان کا ذمہ دار کون ہے؟ یا پھر آپ کے گھر میں کانے دجال کو نبی ماننے والی بہو آ گئی تو پھر آپ کی نسل کا کیا بنے گا؟ آپ کی اولاد کا، آپ کی آنے والی نسل کا کیا بنے گا؟ ان کے ایمان کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت ایمان کی فکر کریں۔